الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبله ونفخه ونفخه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مختصر سی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ مفسرین نے یوں بھی کیا ہے، واللیل، ویسے تو اس کا معنی رات ہوتا ہے، ترجمہ کرتے ہیں کہ واللیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں، آپ کے بال مبارک ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ نبی تیری زلفوں کی قسم جب کہ وہ تیرے چہرے پہ چھا جائے. ایک خوبصورت، خیر آپ شاعری سے اگر تھوڑا سا لگاؤ ہے تو اس رمز کو سمجھیں گے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر تپا بابرکت بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں جہاں کہیں ہوں، جہاں کہیں رہوں برکت ہی برکت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی چیز منسوب ہے صحابہ کرام اس کی بہت عزت کرتے تھے. ہم نے تو چھوڑ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے کہ جو پانی گرتا تھا صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لیٹتے تو صحابہ کی موجودگی میں کہیں آپ لیٹ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کی کہ آپ چمڑے پہ سوتے تھے، لیدر پہ سوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کی سکن کے قریب ہوتا ہے اور اس سے زیادہ سکون ملتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ سوتے تھے. لیکن ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے ہیں تو پسینہ جو ہے وہ اس کے اوپر گرا، صحابہ نے وہ پکڑ لیا اور لے کے بوتل میں رکھ لیا. کئی صحابہ کرام نے یہ وصیت کی کہ جب ہم مر جائیں تو حضور کا یہی پسینہ جو میں نے خوشبو میں شامل کیا ہے یہ میرے جسم پر لگا کے مجھے قبر میں دفن کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس چیز کے قائل تھے کہ جو چیز میرے ساتھ مس ہو جاتی ہے وہ دوسرے کو نفع دیتی ہے. اس لیے جب آپ کی بڑی بیٹی کا انتقال ہوا حضرت زینب کا تو آپ نے کہا کہ جب تم آئے ہو تو فارغ ہو جاؤ تو دفنانے لگو تو مجھے بتانا. تو جانتے ہیں کہ جب آپ کو اطلاع کی گئی تو معلوم ہے حضور نے کیا کیا. حضور نے اپنا تہمت مبارک، دھوتی جو ہے یہ تہمت، فرمایا کہ اس میں میری بیٹی کو لپیٹ دیں، اس میں لپیٹ کر پھر ان کو دفنایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لے گئے. تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ کیوں لیٹ رہے ہیں قبر میں؟ آپ اپنا تہمت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ جب آپ کبھی بال کٹواتے، ویسے تو آپ نے اپنی ساری زندگی بال جو ہے وہ کندھے تک رکھے، لیکن کبھی کبھی آپ ان کو کٹوا دیتے. جب آپ کنگھی کرتے تھے، کنگھیوں میں تو بال جو ہے وہ یہاں تک شولڈر سے ٹچ کرتے تھے، شولڈر سے نیچے نہیں جاتے تھے، شولڈر کو ٹچ کرتے تھے. اور جب آپ بناتے انہیں تو وہ جب آپ نے تازہ حجامت بنوائی ہوتی تھی تو وہ بال رول ہو کر کانوں کی لو تک لگنے لگ جاتے تھے. وفرا، لما، جما، یہ بالوں کی کنڈیشن ان کے نام. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بال مبارک کٹواتے تو صحابہ کی فل کوشش ہوتی کہ ہم یہ بال حاصل کر لیں. آغاز میں کم تھی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آیا تو ہر ایک کی کوشش ہی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے 3 رنگ ہیں، گرے، ریڈش بھی سنا ہے، وائٹ. 14 بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اور داڑھی مبارک میں دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تو ٹوٹل 14 بال آپ کے وائٹ تھے. ہمارے تو بچپن میں ہی وائٹ ہو جاتے ہیں. 14 بال جو ہے اس لیے کسی کے پاس وائٹ بال بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بھی آپ کلر دیکھ ہی جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک لوگ لے اور انہیں رکھ لیتے سامان.
سب سے زیادہ مال جو تھے وہ حضرت ابو طلحہ کے پاس، سب سے پہلے آپ نے ان کو لیے، ان کی بیوی کے پاس بھی باندھے، ان کو لیے کہ عورتوں میں باندھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس بال مبارک، آپ نے تو ایک سلور کی ٹیوب جو ہے وہ لی اور اس کے اندر وہ بال مبارک رکھ دی، اور طریقہ یہ ہو گیا صحابہ کرام کا، یہ بخاری شریف میں ہے، اسے یاد رکھیے گا، سب صحابہ کا جو بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ فوراً پانی اپنے گھر سے بھیجتا، یہ نہیں ہے کہ بیوی جی کے گھر کا پانی اور پیالے لے کے نکل جاتا، نہیں، پیالہ اور وہ پانی گھر سے لے کر آتا اور آگے عرض کرتا بچوں کو بھیجتے، کوئی بڑا آدمی بیمار ہو گیا، عورت خدا جاتی، اگر مرد کوئی بیمار اپنے بچے کو بھیج کر جائیے بیوی سے، ماں جی سے کیجیے، تو نبی کی بیوی جو ہے وہ ہماری ماں رکھتی، ان سے کہیے کہ بال مبارک جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈال دیں، میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، میری ماں بیمار ہو گئی ہے، فلاں بیمار ہو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سلور کی ٹیوب کو لے کر آتی، اس میں منہ مبارک ہوتے، وہ آپ پانی میں تھوڑا سا ہلا دیتی، وہ پیالہ واپس لے جاتے، اور جو آدمی جس مقصد کے لیے لے کے جاتا اس کو نظر بد لگی ہے جو وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ساتھ اس کو شفا عطا فرماتا۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کا۔ تو صحابہ کرام کے بعد جو صحابہ کرام زیادہ تر چیزیں رکھتے تھے، امیر معاویہ کے پاس حضور کے ناخن مبارک بھی تھا، حضور کی ایک شرٹ تھی ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی تھے، تو امیر معاویہ جب دنیا سے جانے لگا انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو جب مجھے لٹاؤ تو یوں کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ میرے منہ پہ، میرے ناک پہ اور میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ قبر کے اندر جو سب سے زیادہ مجھے چیز فائدہ دے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوخ چیزیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ عزت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، احمد آباد میں انڈیا کے بہت زیادہ کنویں مبارک ہیں، تقریباً دوسرے محلے چوتھے محلے میں، اور جب ربیع النور آتا ہے تو جگہ جگہ محفلیں لگتی ہیں کہ منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ حضرت علامہ آپ کا مصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں تب میں وہاں ہوتا کہہ رہے ایک صاحب اعتراض کرنے لگے یہ ہر جگہ منہ مبارک آ گئی، تو سنیے جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ ہر دور میں ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتا ہر جگہ منہ مبارک آ گئے، کہہ رہے لڑکے نے بڑا شور مچایا، یہ سارے منہ مبارک حضور ہی کے بھائی 1400 سال گزر گئے ہیں، کیا ابھی تک حضور کے منہ مبارک ختم نہیں ہوئے؟ یہ سوال اٹھتا ہے ہمارا، یعنی کہ اس نے اتنا شور مچایا کہ لوگ پکڑ کے میرے پاس آئے، تو میں تب دارالعلوم شاہ عالم میں ہوتا، میں نے جب وہ لڑکا آیا میں نے اسے بیٹھا میں نے پوچھا بیٹے تم بتاؤ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے جیسا آدمی ہوگا ویسے سمجھیں، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بولے عبداللہ۔ لڑکا بولا تیرے باپ کا نام ہے عبداللہ۔ تھوڑی دیر چپ ہونے کے بعد عبد المصطفیٰ آدمی فرماتے ہیں میں نے اس کا تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ جی۔ تم عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ جی۔ تم عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ جی۔ میں 3 دفعہ چھوٹی دفعہ غصے میں آ گیا، اب بار بار ایک بات ہی پوچھ رہے ہو عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو، عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو، عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا اچھا تو بھی بار بار کہہ رہا تھا یہ حضور کا بال مبارک ہے، حضور کا بال مبارک ہے، تو یہ بتاؤ کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو عبداللہ بھائی کا بیٹا ہے؟ چپ۔ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو عبداللہ ہی کا بیٹا ہے؟ کہ بیٹا میری ماں نے کہا ہے، تو کہاں ایک عورت کے کہنے پر کون کس کا بیٹا ہے؟ یہ صرف ثبوت آپ کے پاس آپ کی ماں ہوتی ہے، آپ کی ماں کے علاوہ آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کے علاوہ تو ماں کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تیرا باپ ہے، اس کا تو بیٹا ہے، تو ہم جا کر لکھواتے ہیں، بلدیہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے لکھواتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، کیونکہ ماں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو چھوٹے۔ تو ایک ماں کے کہنے پر عبد المصطفیٰ کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ماں ایک عورت کے کہنے پر تو نے تسلیم کر لیا کہ تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اب تجھے ہم اگر مکہ میں لے جائیں تو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر تو کہے گا میرا باپ عبداللہ ہے، تو مسجد میں قرآن سر پر اٹھا کے کہے گا میرا باپ عبداللہ ہے، تو 200 بندوں کے سامنے کہے گا میرا باپ عبداللہ ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ تیرا باپ عبداللہ ہے، تو نے مان لیا